اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو کے اسپیشل پروگرام پیغام رمضان میں۔ جی ہاں، پیغام رمضان کا یہ بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے جس میں ہم روزے وغیرہ کے اہم مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے اور الحمدللہ 3 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں بہت اہم ہم تذکرہ کرتے ہیں مسائل پر، روزے کے جو مسائل ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت کب ہے۔ جی ہاں، دیکھیے کیسا شریعت بہت آسان بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، بہت زیادہ سختی نہیں ہے۔ نہیں کرنے والے کے لیے یہ بھی بہت سخت لگتی ہے اور کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے، شریعت نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ کچھ شکلیں ایسی ہے جس میں روزہ رکھ کر آپ توڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو پہلی شکل کہ کسی کو روزہ رکھ لینے کے بعد اتنی شدید پیاس لگی، اتنی سخت پیاس لگی یا اتنی سخت بھوک لگی کہ اگر روزہ نہ توڑے تو جان چلی جائے گی، روزہ نہ توڑے تو جان چلی جائے گی، یا پھر روزہ نہ توڑے تو سخت بھوک اور سخت پیاس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یا کوئی اور مرض پیدا ہو جائے گا، کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، یا پھر مرض زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ان تمام شکلوں میں اللہ نے روزہ توڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ جی ہاں، ان تمام شکلوں میں اللہ نے روزہ توڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ جی ہاں، جیسے کسی کو تیز بخار آ گیا، پیٹ میں یا گردے میں یا کان میں شدید درد ہوا، ظاہر بات ہے کہ جن کو پتھری کی تکلیف ہوتی ہے نا وہی جانتے ہیں کہ کیسے انسان تڑپتا ہے۔ تو اب پتھری کی تکلیف کس کو امل گئی، ہم بولیں گے اڑ گئی، یا پیٹ میں خطرناک درد شروع ہو گیا یا کان میں خطرناک درد شروع ہو گیا، اور اب اگر وہ دوا نہیں پیتا ہے تو اس کا بخار یا درد اچھا نہیں ہوگا، تو اس کو دوا پی کر روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی شیتکری کسان نے دھوپ میں ہل چلایا کھیت میں یا پانی چلایا، یا مزدور نے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دھوپ میں محنت مزدوری کی، اور یہ کام کرنے کے بعد اس کو اتنی سخت پیاس لگ گئی کہ وہ روزہ نہیں توڑے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، تو ایسے وقت بھی شریعت نے روزہ توڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ دیکھیے آپ کتنے اہم مسائل ہیں۔ جی ہاں، لیکن اب اس میں ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مزدوری پر ہل چلوا سکتا تھا، جیسے وہ دودھ پلانے والا، میں نے مسئلہ بتایا کہ کوئی اگر بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے کسی دوسری عورت سے، یا اللہ نے مال دیا ہے تو وہ دودھ خرید کر بچہ اوپر کا دودھ پی لیتا ہے، تو وہ ایسی عورت روزہ نہ چھوڑیں۔ تو ایسے ہی میں شیتکری ہوں، میں کسان ہوں، میں نے روزہ رکھا اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، میں مزدوری پر ہل چلوا سکتا یا بغیر دھوپ میں کام کیے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا تھا، رمضان میں تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیں، جی ہاں کم محنت کرے، تو اس نے صرف پیسے کے لالچ میں ایسا کیا تھا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت تو ہے مگر گناہگار ہوگا۔ جی ہاں، یعنی بھائی خود اگر اللہ نے پیسہ دیا، شیتکری ہے تو کسان ہے، اللہ نے پیسہ دیا، تو مت چلا ہل، تو مت چلا کھیت میں کام، تو مزدور لگا کر کام کروا لے اگر اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے تو۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہا اور جان بوجھ کر تو خود کام کر رہا اور روزہ چھوڑ رہا
تو سخت گناہگار ہوں گا، سخت گناہگار ہوں گا۔ جی ہاں، اسی طرح اوپر جو صورتیں روزہ نہ رکھنے کی بیان کی گئی ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ مثلا کوئی اچانک بیمار پڑ جائے، روزہ رکھا، روزہ رکھنے سے پہلے بیمار نہیں تھا، اچانک بیمار ہو گیا، یا اچانک اس کو سفر میں نکلنا پڑا اور سفر خطرناک ہے یا تکلیف والا سفر ہے اور اس میں روزہ پورا کرنا ممکن نہیں ہے، یا پھر حمل والا مسئلہ ہے، یا حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت نے روزہ رکھ لیا مگر اس کو یا بچے کو سخت تکلیف ہو گئی، یا کوئی بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا، تو ان صورتوں میں بھی روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت ہے، روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اور اس روزے کے بدلے میں بعد میں صرف ایک ہی روزہ قضا رکھنا ہوگا، ایک چھوٹا ایک، دو چھوٹا دو ٹوٹے دو، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، کل بھی بتایا کہ کفارہ کن کن شکلوں میں دینا پڑتا ہے، یعنی ایک روزہ اگر توڑا جان بوجھ کر تو اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، وہ بڑا ڈینجر مسئلہ ہے۔ لیکن ایسی شکل میں روزہ رکھ کر اگر توڑ دینا پڑا کسی مجبوری میں، جو میں نے آج بتایا، ایسی شکل میں اگر روزہ رکھ کر توڑ دینا پڑا تو صرف قضا ہی رکھنا پڑتا ہے، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ روزوں کی طاقت نصیب